بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ واقعہ 2015 میں ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا اور مجھے ایک دوست نے سنایا ہے۔ جیسے اس نے سنایا، میں منو من ایسے ہی ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ 34 سالہ مشتاق گارمنٹس کا بزنس کرتا تھا۔ اس کی شادی 7 سال پہلے اس کے خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہانیہ سے ہوئی تھی۔ اب ان کے 2 بچے تھے اور مشتاق اچھا خاصا کماتا تھا۔ مشتاق کا کراچی کے پوش علاقے میں ایک عالی شان گھر تھا جس میں یہ فیملی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر چونکہ کافی بڑا تھا اور کمرشل ایریا میں تھا اور ان کی فیملی چھوٹی تھی، تو مشتاق نے پارٹیشن کر کے ایک حصہ کرائے پر دے دیا۔ کرایہ دار قربان علی نے اسکول بیگ بنانے کا کارخانہ لگایا اور کام شروع کر دیا۔ قربان علی 40 سال کا عام سی شکل و صورت والا شخص تھا۔ اس میں اگر کوئی خاص بات تھی تو وہ صرف یہ کہ کالے جادو سے اسے کچھ واقفیت تھی جو اس نے نوجوانی میں ایک عامل کے پاس سے سیکھی تھی، مگر اس نے اس علم کو پیشے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ اس کے کارخانے میں 3 کاریگر اور 2 ہیلپر کام کرتے تھے۔ دوسری طرف ہانیہ کا شوہر مشتاق اکثر کاروبار کے سلسلے میں کراچی سے باہر ہوتا تھا اور ہانیہ گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ پارٹیشن کے درمیان ایک گیٹ بھی مشتاق نے لگوایا تھا۔ قربان علی کا کارخانہ کھولنے کے بعد اکثر وہ گیٹ کھٹکھٹا کر ہانیہ سے کولر میں ڈالنے کے لیے برف مانگتا رہتا تھا۔ ہانیہ کو پہلی بار دیکھتے ہی قربان علی اس پر قربان ہو گیا تھا۔ بھرا بھرا جسم، دلکش نشیب و فراز، دودھیا رنگ، لمبی دراز سیاہ زلفیں اور بڑی بڑی قاتل آنکھیں۔ قربان علی دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مشتاق کی بیوی ایسی قیامت خیز حسن کی مالک ہوگی۔ دوسری طرف مشتاق کے کاروباری دوروں سے ہانیہ بھی تنہائی کا شکار تھی اور اس کے دن اور راتیں بہت ہی بے کیف اور اداس گزر رہی تھیں، اور یہی عوامل تھے کہ ہانیہ اب قربان علی سے ہنس بول کر سکون محسوس کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف گھاک قربان علی کو جب بھی موقع ملتا برف لینے کے بہانے پورشن والے گیٹ سے اندر چلا جاتا اور ہانیہ کے بدن سے خوب آنکھیں سیکتا رہتا۔ دوسری طرف دوپہر کو ہانیہ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو وہ قربان علی کے کارخانے میں بیٹھ جاتی اور قربان سے گپ شپ کرنے لگتی۔ ان دونوں میں اجنبیت اور بیگانگیت کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اب تو دونوں ایک دوسرے میں کشش محسوس کرنے لگے تھے۔ ان عوامل کے پیچھے مشتاق کی بڑھتی ہوئی کاروباری مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے ہانیہ اکیلی ہی جذبات کی آگ میں جل رہی ہوتی تھی۔ اس ناطے دونوں میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا۔ دیور بھابھی کے اس مذاق کو ہانیہ زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، جبکہ قربان علی اسے نہ صرف للچائی نظروں سے دیکھتا تھا بلکہ اس کی نظر میں ہانیہ کے گورے بدن کا ایک ایک حصہ نقش ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی ہانیہ کے جسم سے نظریں سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ قربان علی ڈھکے چھپے لفظوں میں ہانیہ سے جسمانی تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتا رہتا، مگر ہانیہ ایسی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ پھر قربان علی نے کالے علم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دن مذاق میں ہانیہ کے بالوں کی ایک لٹ کینچی سے کاٹ لی اور اسی رات 12 بجے بالوں کی لٹ زمین پر رکھ کر گول دائرہ بنایا اور آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کیے وظیفہ پڑھنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس نے آہٹ سن کر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سامنے ہانیہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ بال کھولے کھڑی تھی۔ شب خوابی کا ناکافی لباس میں اس کا سڈول گورا بدن غصب ڈھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لگتا تھا جیسے وہ نیند میں چل کر آئی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور دیوانہ وار قربان علی سے لپٹ گئی۔ ہانیہ کا انداز خود سپردگی کا تھا۔ قربان علی نے بھی ہانیہ کو باہوں میں بھر لیا۔ ہانیہ پوری طرح اس کے قبضے میں تھی۔ ہانیہ کے بازو قربان علی کے گلے میں حمائل تھے۔ ہانیہ کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ وہ ناگن کی طرح قربان سے لپٹی ہوئی تھی۔ ہانیہ کی بے باکی نے قربان علی کے ہیجان میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ کمرے میں دونوں کی وحشت زدہ آوازیں گونجنے لگیں۔ گھاک قربان علی وحشیانہ انداز سے شیطانی کھیل کو تیز سے تیز کرتا چلا گیا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ دونوں تھکے ہارے بے سود سے پڑے ہوئے تھے۔ ہانیہ جاگ چکی تھی اور رات اپنی بے باکی پر حیران تھی کہ کس طرح یکا یک وہ نیند سی کیفیت میں قربان علی کی طرف کھینچی چلی آئی اور شرم و حیا کے سارے پردے چاک کر بیٹھی۔ مگر اس سب کے باوجود اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک انجانی سی کشش اسے قربان علی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ قربان علی کو اس رات کے بعد کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور اس کی رسائی ہانیہ کے بیڈ روم تک ہو گئی۔ اس نے کئی قسم کے عمل کر کے ہانیہ کے ساتھ مشتاق کے ذہن پہ بھی کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب دونوں شیطانی کھیل مکمل آزادی سے کھیلنے لگے۔ 6 ماہ گزر کے ہانیہ اور قربان اب یکجان 2 قالب ہو چکے تھے۔ ہانیہ پوری طرح قربان علی کے قبضے میں تھی۔ شاطر قربان علی کے ذہن میں ایک اور شیطانی منصوبہ پنپنے لگا۔ اس کے کاروبار تباہ ہونے لگے، اس لیے اس نے ہانیہ کو بلیک میل کر کے روپیہ کمانے کا سوچا۔ ایک دن قربان ہانیہ سے ملا تو اس کے پاس نیا موبائل فون تھا۔ اس نے ہانیہ کو دکھایا۔ ہانیہ کو بھی بہت پسند آیا۔
कुर्बान अली ने हानिया को कहा, डियर हानिया, तुम्हारी फिल्म बनानी है। हानिया खुश हो गई और बोली, तो बनाओ ना, पूछ क्यों रहे हो? हानिया बेगम, ऐसे फिल्म नहीं बनेगी, तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे, मेरा मतलब है ब्लू फिल्म। कुर्बान अली आंख मारकर खबासत से मुस्कुराया, क्या तुम मेरी ब्लू फिल्म बनाओगे? हानिया एकदम चौंकी। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम कितनी हसीन हो। जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें मोबाइल में देखकर खुश हो लिया करूंगा। कुर्बान अली ने हानिया के जज्बात को छेड़ते हुए कहा, ये तो ठीक है, मगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। हानिया ने खदशा जाहिर किया, अरे पागल, फोन मेरे पास ही होगा तो कोई कैसे देखेगा? जाने मन, तुम फजूल मत सोचो और तैयार हो जाओ सूरत सी फिल्म के लिए। हानिया कतई नहीं चाहती थी कि उसके जिस्म की फाश अकासी हो, लेकिन कुर्बान की जिद के आगे उसकी एक न चली। हानिया ने बेबसी का इजहार करते हुए खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ कुर्बान के आगे हथियार डाल दिए। कुर्बान ने फिल्म को पोशीदा रखने का वादा किया, इसलिए वो भी अपनी ब्लू फिल्म बनाने के लिए राजी हो गई। हानिया की रजामंदी कुर्बान पर अंधा एतमाद को जाहिर कर रही थी, और ये कि कुर्बान उसकी तन्हाइयों का साथी था जो मुश्ताक की अदम मौजूदगी में उसके लिए बिन बादल बरसात की तरह था। हानिया ने कुर्बान की मंशा के मुताबिक फिल्म बनवाना शुरू कर दी। कुर्बान बड़ी महारत से फिल्म बना रहा था। बाद में हानिया ने वो वीडियो क्लिप देखी तो खुद ही शर्म से गड़ गई। गोरे गोरे बदन पर दो उभार अजीब मंजर पेश कर रहे थे। कुर्बान ने हानिया का एक एक अंग नुमाया करके फिल्माया था। अब हानिया को भी अंदाजा हो गया कि कुर्बान कोई माहिर अक्स बंद है। देखो कुर्बान, मैंने तुम्हारे कहने पे फिल्म बना ली, अब तुम उसे डिलीट कर दो। हानिया इल्तमास भरे लहजे में बोली, जाया कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मुझे जरा अच्छे तरीके से तो देख लेने दो, कुछ दिन तक मुझे इसके मजे तो ले लेने दो। कुर्बान अली मजे से कहकहा लगाते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे हुस्न के निशाने पे हूँ, मुझसे न डरो। जाने मन, ये कहते हुए कुर्बान ने अपना हाथ हानिया के कांधों पे रख दिया, जो दूसरे ही लम्हे हानिया को कुछ पैगाम देने लगा। कुर्बान की हरकत से हानिया के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसने शर्म से गर्दन झुका ली। कुर्बान ने हानिया की ठोड़ी को उंगली से सीधा किया। हानिया की बादामी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, जिससे उसके नशेबो फराज अजीब नज़ारा पेश कर रहे थे। कुर्बान अली समझ गया कि लोहा गर्म है, अब देर करना अच्छा नहीं। उसने हानिया की नाजुक कमर के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाया और हानिया एक बार फिर पके हुए फल की तरह उसकी झोली में आ गिरी। कुर्बान बहाने बहाने से हानिया से रकम के तकाजे करने लगा और हानिया ने हर बार उसकी डिमांड पूरी की। लाखों रुपए हथियाने के बावजूद कुर्बान की हवस बढ़ती ही चली गई। दोपहर का वक्त था। हानिया और कुर्बान हानिया के बेडरूम में थे। कुर्बान ने जेब से एक सीडी निकाली और खुद ही सीडी प्लेयर में लगा दी। सीडी प्लेयर में जो मनाजिर थे उसने हानिया के होश उड़ा दिए। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी ब्लू फिल्म जो कुर्बान ने बनाई थी वो तो थी ही, मगर 5 और क्लिप भी थे जिसमें वो और कुर्बान इंतहाई शर्मनाक हालत में एक दूसरे में पेवस्त थे और बोसो किनार के हेजान अंगेज मनाजिर के साथ हानिया की खुद सुपुर्दगी और बेबाकी के मनाजिर। हानिया की शर्म से बुरी हालत थी। उसे कुर्बान के साथ खुद पे भी गुस्सा आ रहा था जो हवस में होश खो बैठी, और कुर्बान ने ये शर्मनाक वीडियो बना ली। उसने जख्मी निगाहों से अपने महबूब कुर्बान को देखा जिसके चेहरे से खबासत टपक रही थी। ये क्या है कुर्बान, तुमने यूं क्यों किया? मुझे बताए बगैर ये गलीज वीडियो क्यों बनाई? तोड़ दो इस सीडी को जल्द से जल्द। हानिया की कैफियत रो देने वाली थी। तोड़ देंगे जाने मन, बिल्कुल तोड़ देंगे, मगर पहले तुम मुझे। कुर्बान का लहजा मानी खरीज था। पहले क्या कुर्बान, सीधी तरह बात करो, मुझसे ये मजाक बंद करो, मेरी मोहब्बत को यूं सरेआम जलील मत करो। हानिया रोहानसी हो गई। मोहब्बत या हवस? हानिया बेगम, मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है तुम क्या जानो? छोड़ो ये मोहब्बत और इश्क की बातें, आओ कुछ कारोबार की बात करते हैं। कुर्बान का अंदाज तमस्खराना था। तुम आज क्या ऑल फॉल बक रहे हो? कैसा कारोबार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुलकर बताओ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? हानिया ने इस बार आजिजी से कहा। हानिया बेगम, मैं ये सीडी मुश्ताक को दिखाना चाहता हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ना बताऊं तो मेरी एक डिमांड पूरी कर दो। मैं सीडी तुम्हें दे दूंगा, और अगर मेरी बात ना मानी तो फिर सोच लो। हानिया बेगम इस बार कुर्बान का लहजा और धमकी समझ गई थी। पहली बार हानिया को हालात की संगीनी का एहसास हुआ। उसके आसाब अपशल हो चुके थे। वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। तुम्हारी क्या डिमांड है? हानिया ने लाचारगी से पूछा। सिर्फ 20 लाख रुपए जाने मन, मुझे शदीद जरूरत है। कुर्बान मक्कारी से बोला।
ٹھیک ہے, مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دو, میں بندوبست کرتی ہوں اور اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھنا. ہانیہ کا انداز نفرت بھرا تھا. قربان علی نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا, اچھا جاتا ہوں جان من, واسطے کی بات نہ کرو, واسطہ تو تمہارے اچھے بھی رکھیں گے مجھ سے. قربان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا. قربان کے جاتے ہی ہانیہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی. وہ بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسی رات قربان علی ایک بار پھر وظیفے کی تیاری کرنے لگا. اس نے ہانیہ کی تصویر سامنے رکھی اور چند سوئیاں ہاتھ میں لی اور کچھ پڑھنے لگا, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے سوئیاں ہانیہ کے سر میں اتارنے لگا, حتیٰ کہ ساری سوئیاں سر میں اتار دیں. قربان کی سرخ سرخ آنکھوں سے چنگاریاں ٹپکنے لگیں. اس نے غرا کر ہانیہ کی تصویر اٹھائی اور آگ میں جھونک دی. رنگت چریرا بدن, نیلی آنکھیں, لمبے سنہری بال, دلکش سراپا, شوخ چنچل شبنم. جب سے ہانیہ کے گھر آئی ہانیہ کا بھی دل بہل گیا. قربان علی نے اتفاقاً شبنم کو دروازے پہ کھڑا دیکھ لیا. نظر پڑتے ہی وہ مبہوت رہ گیا. اتنا مکمل حسن. اس کے منہ سے سیٹی سی نکل گئی. وہ سمجھ گیا کہ ہانیہ نے ایک بار اپنی بہن کا ذکر کیا تھا اور یہ وہی ہے. اس نے تھوڑی قریب جا کر موبائل کے کیمرے سے اس کی تصویر لے لی. تصویر اگرچہ کہ سائڈ سے لی گئی تھی مگر شبنم کا چہرہ اس میں واضح تھا. ہانیہ سوچوں میں گم تھی. اس کی سوچوں کا محور قربان ہی تھا. اس نے بے وقوفی میں آ کر اپنا سب کچھ قربان کو سونپ دیا. مگر سلے میں قربان نے کیا کیا؟ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں. وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے, قربان کی بے وفائی یا قربان کی جدائی. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ قربان کی نیت شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھی. وہ ہوس کا پجاری تھا. اس کو صرف اس کے شباب سے مطلب تھا. اس نے محبت کے نام پہ اس کا بدن ہی نہیں نوچا. اس سے محبت کا ڈھونگ رچا کر لاکھوں روپے بھی ہتھیائے تھے اور اب بلیک میلنگ پر اتر آیا ہے. یہ سوچتے ہوئے وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی. قربان نے جب سے شبنم کو دیکھا تھا اس کے اندر کا شیطان بے قابو ہوا جا رہا تھا. اس کی نظروں کے سامنے شبنم کا گداز پرشباب سراپا ہر وقت لہراتا رہتا تھا. اس دن دوپہر سے ہی بوندا باندی ہو رہی تھی. شہر کا موسم بہت خوشگوار تھا. شام تک بوندا باندی تیز موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئی. رات کے 12 بج چکے تھے. طوفانی بارش نے شہر کو جل تھل کر دیا تھا. بجلی کا نظام درہم برہم تھا. گرد چمک کے ساتھ طوفانی بارش نے رات کے اس پہر بھی ایک سما باندھا ہوا تھا. لائٹ نہیں تھی. قربان نے موم بتی روشن کی ہوئی تھی جس کی مدھم روشنی میں قربان آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا تھا. نیم اندھیرے میں قربان کا ہیولہ بہت خوفناک لگ رہا تھا. اس نے ایک تصویر اپنے سامنے رکھی. وہ تصویر شبنم کی تھی. پھر قربان آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا. ماحول بہت پراسرار تھا. قربان علی کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکتا محسوس ہوتا. 2 گھنٹے مسلسل وظیفے کے بعد اچانک آہٹ ہوئی. قربان علی نے آنکھیں کھول دی. سامنے شبنم اپنی تمام تر رعنائیوں اور دلکشی کے ساتھ کھڑی تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں. اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں. لگتا تھا جیسے وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو. اس کے جسم پر موجود شب خوابی کا مختصر لباس بھیگ کر اس کے بدن سے چپک گیا تھا جس سے اس کے بدن کے خد و خال بہت واضح نظر آ رہے تھے. لگتا تھا وہ بارش میں بھیگتی رہی ہو. اس کا پرشباب بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا. بارش اپنے زوروں پر تھی. بجلی بار بار چمک رہی تھی. ماحول بہت ہی پراسرار ہو گیا تھا. قربان علی کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں. اس سے اپنے پورے جسم میں سنسنی سی محسوس ہونے لگی. اس کے چہرے پر مخصوص شیطانی مسکراہٹ ابھری. اس نے زور زور سے کچھ پڑھا. شبنم ماہی بے آب کی طرح تڑپی اور پرجوش انداز میں قربان علی سے لپٹ گئی. اچانک بجلی کی کڑک سے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی. اس نے کروٹ بدلی مگر حیرت سے گنگ رہ گئی. شبنم اپنی جگہ سے غائب تھی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. شبنم کمرے میں نہیں تھی. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی. خدشے اور وسوسے اس کے دل میں سر ابھارنے لگے. اس نے صحن میں بھی دیکھا, وہاں بھی نہیں تھی. اتنی طوفانی رات میں وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا. خوف سے اس کی حالت بری ہو گئی. وہ غیر ارادی طور پر دبے قدموں قربان کے کارخانے کی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی. گیٹ کھلا ہوا تھا. وہ دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی. ہر طرف اندھیرا تھا. بائیں طرف ہلکی سی روشنی آ رہی تھی. وہ اس طرف بڑھ گئی. اگلا منظر دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا. ہلکی سی روشنی میں اس کو 2 سائے نظر آئے. ایک قربان علی کا تھا اور دوسری کوئی لڑکی تھی. اس نے غور سے دیکھا. وہ پہچان گئی. وہ شبنم تھی. دونوں قدرتی لباس میں تھے اور تمام حدیں پار کر چکے تھے. ہانیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. اسے زور کا چکر آیا. اس نے دیوار کا سہارا لیا. اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی لوہے کی راڈ پر پڑی. اس نے ہیجانی انداز سے راڈ اٹھائی. اب اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے نفرت اور انتقام کے شعلے بلند ہو رہے تھے. وہ دونوں کے سر پر پہنچ گئی. شبنم اور قربان ہڑبڑا کر الگ ہوئے. ذلیل کمینے انسان, تو نے میری بہن کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. ہانیہ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی. اس نے راڈ لہرائی اور پوری طاقت سے قربان کے سر پہ دے ماری. پہلے ہی وار میں قربان کے سر کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی اور وہ کراہ کر چیخ مار کر گر پڑا.
हानिया पे दीवानगी तारी हो गई। उसने पे दर पे वार करके कुर्बान की खोपड़ी पाश पाश कर दी। शबनम एक तरफ खड़ी थर थर कांपती रही। हानिया ने आखिरी वार किया और चकरा कर बेहोश हो गई। ये देखकर शबनम हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। सुबह के 8 बजे थे। मुश्ताक पुलिस के साथ कुर्बान के कारखाने में खड़ा था। कुर्बान की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी थी। हानिया भी हॉस्पिटल में थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश से पुलिस को सनसनीखेज मालूमात हासिल हुई कि कुर्बान बेक वक्त 8 औरतों को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके कमरे से मेमोरी कार्ड और यूएसबी और अमलियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया, तावीज़ात वगैरह, जिनसी ताकत की अद्वियात और इन सब के साथ साथ चर्स और शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिससे पुलिस को सारी कहानी का इल्म हुआ। बाद अज़ा हानिया और शबनम के बयानात ने सारी कड़ियाँ जोड़ दी। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि सारे वाक़े में कसूरवार कौन था? मुश्ताक, जिसने थोड़े से पैसों के लालच में अपने घर का आधा हिस्सा एक हवस ज़दा इंसान को दिया, जिसने उसके घर में उसकी इज्जत पर नकब लगाई, और मुश्ताक ने ही कारोबार के चक्कर में बीवी के हकूक से गफलत बरती, जिससे हानिया गलत रास्तों पर चल पड़ी, जिसका अंजाम तबाही पर हुआ। या हानिया, जिसने ना बच्चों की परवाह की, ना शौहर की, और ना ही इज्जत का पास रखा, और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के लिए सारे रिश्ते मलिया मेट किए, और आखिर में तबाही और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। आज जिस तरह रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है और जिस तरह जना आम हो रहा है, अजाब तो हम पर आना ही है, जो टिड्डी दिल की शक्ल में हो या कोरोना की। खैर, बाद में हानिया पे केस चला, उसे सजा भी हुई, मगर हालात और वाकयात देखते हुए अदालत ने महज 6 माह बाद हानिया को जमानत पर रिहा कर दिया। जब हानिया घर आई तो मुश्ताक बहुत तैश में था, मगर लोगों के समझाने पर वो ठंडा हुआ, और उसे इस सारे हादसे में अपनी गलती भी नजर आई कि उसने पैसे कमाने की धुन में अपनी बीवी को यकसर फरामोश किया और लालच में अपने घर का आधा हिस्सा एक हवस ज़दा इंसान को दिया, जिसने बाद अज़ा उसकी इज्जत पर नकब लगाई, और वो इतने बड़े सानहे से दो चार हुआ। दूसरी तरफ हानिया मुश्ताक के कदमों में गिरकर उस वक्त तक रो रो कर माफिया मांगती रही, जब तक मुश्ताक ने उसे उठाकर उसके आंसू ना पहुंचे और उसे माफ ना कर दिया। इस वाक़े को 5 साल गुजर गए हैं। आज हानिया 4 बच्चों की माँ है और शौहर की बहुत खिदमत गुजार है। शौहर की हर बात उसके लिए हरफ आखिर की हैसियत रखती है। मुश्ताक ने भी घर में गारमेंट का सेटअप लगा लिया है और अब वो अपने शहर से बाहर नहीं जाता। हानिया को शॉपिंग और तफरी कराने ले जाता है। दोनों माजी की तलख यादों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी गुजार रहे हैं। जना के करीब भी न जाओ, बेशक ये बहुत बुरा फेल है।